بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مبارک ہو، چابی کپتان کے ہاتھ میں آ گئی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی حمایت کر دی۔ راجہ پرویز اشرف کا دھڑن تختہ الیکشن 2 سال آگے کرنے کا پلان بے نقاب کپتان نے اڑا دیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، اتنی کچی گولیاں اس پی ڈی ایم نے بھی نہیں کھیلی، نون لیگ نے بھی نہیں کھیلی اور فضل الرحمان نے بھی نہیں کھیلی۔ جس طرح عمران خان اپنا پلان اے بی سی ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر چیز کا بیک اپ پلان موجود ہے۔ آج ایک اہم اجلاس بھی اس طرح مختلف ہیلے بہانوں سے کہ ہم تیار ہیں، چیلنج دیتے ہیں عمران خان کو کہ الیکشن کے اندر آ جائے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ مکمل طور پر ہم دونوں طرف، چاہے پنجاب ہو چاہے کے پی کے ہو، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ سارے ڈائلاگ اپنی جگہ پر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل میں 1% بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے الیکشن کروانے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، اگر پرویز الہی کی بات کی جائے، پرویز الہی جو کہ بڑی چالاکی کے ساتھ سانپ بھی مارتے ہیں مگر لاٹھی بھی نہیں ٹوٹنے دیتے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے عمران خان کو اپنی زبان سے انکار تو نہیں کیا، لیکن حالات ایسے پیدا کروا دی ہیں کہ چودھری پرویز الہی عمران خان اور عوام کے سامنے یہ کہہ سکے کہ میں تو مجبور تھا۔ لیکن ناظرین، اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی تو عمران خان کیا کریں گے؟ ان کے تمام تر کارڈ کیا ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ کنسرن والا جو معاملہ ہے وہ اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام ہے، اور اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے اس وقت یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اگلا پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا وزیر اعلیٰ ہونا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب امپورٹنٹ سرکار کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کا سیاسی قتل عام ہو چکا ہے، یہ سیاسی طور پر دفن ہو چکے ہیں عمران خان اور اس کے بیانیے کے آگے۔ لیکن کیا کریں، پلان تو بنانا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کر کے بھی الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکے۔ ایک ڈرامہ تو ہو چکا ہے تحریک عدم اعتماد کا، اور ان کو کولو فویل کا بھی پتہ چل گیا کہ کیا کچھ اور ہے اور کر کچھ اور ہے، اور ساتھ ساتھ الیکشن سے فرار کے لیے پرویز الہی کے ساتھ مل کر اعتماد کے ووٹ کا کہنا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو کہنا کہ آپ کے اوپر عدم اعتماد، اور ساتھ ہی معاشی ایمرجنسی والا میسج تو پرویز الہی پہلے ہی دے چکی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے پیغام پنڈی سے لے کر عمران خان تک پہنچا دیا ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگا کے کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، 1 سال کے لیے یہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ لیکن ایک نئی گیم، ایک نیا معاملہ جس کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہاں کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ملاقات بھی ہوئی صدر پاکستان عارف علوی سے، اور امپورٹڈ سرکار بھی ناظرین بالکل پلان اے بی سی بنانے کے چکر میں ہے کہ کسی طرح بھی کر کے الیکشن سے جان چھڑائی جا سکے، اور وہ معاملہ ہے مردم شماری کا۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مردم شماری نہیں، مردم شماری کے بغیر ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو آفر تھی وہ عمران خان نے اپنے دور میں دی تھی، اور اب نئی مردم شماری ہوگی۔ اس میں آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے کہ اربوں روپیہ لگتا ہے، اس وقت خزانہ خالی ہے۔ اس مردم شماری کے بعد اس کے نتائج مرتب کیے جائیں گے، مرتب کرنے کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی، حلقہ بندیاں ہونے کے بعد ووٹر لسٹیں ڈیویلپ ہوں گی، اور یہ لسٹیں ڈیویلپ ہونے کے بعد الیکشن ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری کوششیں عمران خان کو پش کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی عدالتیں ناظرین اتنی بھی کمزور نہیں ہو گئی کہ فیصلہ نہ کر سکے۔ دوسری جانب عمران خان کو ان کے پلان کا پتا تھا کہ ان کا مارشل لا کا پروگرام ہے، وہ جس نے دھرنا دینا تھا وہ پنڈی سے واپس آ گیا، اور وہاں اسمبلیاں تحلیل کا اعلان کر کے امپورٹر سرکار کو حواس باختہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعرات کو ان کے 123 ارکان قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں، اور راجہ پرویز اشرف کے پاس کہ ہمارے استعفے لے، ہم تیار ہیں استعفے دینے کے لیے۔ مگر دوسری جانب راجہ پرویز اشرف کو اس کے حوالے سے بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو چکی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ایک ایک کر کے آئیں۔ ظاہری سی بات ہے ناظرین، ڈیلے کرنے کے بہانے ہیں سارے، اتنا بڑا پریشر کیسے جھیل سکتے ہیں؟ بہرحال جمعرات کو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ 123 اراکین قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے پاس جائیں گے، اور ناظرین وہ راجہ پرویز اشرف جن کا دعویٰ ہے کہ لوگ مجھے چھپ چھپ کر فون کرتے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول نہ کرنا، اور مجھے چھپ چھپ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بند نہ کرنا، پی ٹی آئی کے یہی لوگ راجہ پرویز اشرف کو جواب دینے کے لیے اور بڑا پریشر ڈالنے کے لیے 123 نشستیں مرکز کے استعفے قبول کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ان کی ہوا ٹائٹ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین دوسری جانب اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب جس کے حوالے سے اس وقت یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا وزیر اعلیٰ ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک نام بھی سامنے آ چکا ہے، اور یہ نام عمران خان کے لیے بہت زیادہ پریشانی والا ہوگا۔ جس طرح کہ عمران خان نے کہا کہ کاف لیگ کی قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے اپنی پالیسی ہے اور ہماری جماعت کا اپنا نظریہ ہے،
عمران خان نے بین الاقوامی میڈیا کو جو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ میری حکومت گرانے کا واحد ذمہ دار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، اور جو اس وقت جو ملک میں موجودہ سیاسی اور معاشی بحران ہے اس کے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ کاف لیگ کی اپنی سیاسی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود ہمارا اتحاد بھی ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، اب جو عدالت اعتماد کی تحریک ہے وہ کل دوپہر تک جمع نہیں ہونی تھی، اس لیے رات کے سیکرٹری اسمبلی جو ہیں وہ اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچے اور تحریک عدم اعتماد وصول بھی کر لی گئی۔ اسمبلی کا ناظرین جو سیشن ہے وہ بھی چل رہا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جو سیکرٹری اسمبلی ہیں ان کے حوالے سے یہ رپورٹ آئی کہ وہ ایوان وزیر اعلیٰ میں موجود تھے۔ 9 بجے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں پہنچے، درخواست وصول کرنے پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ رات کے دفتر کب کھلتے ہیں، عدالتیں کب کھلتی ہیں، پوری پاکستانی قوم کو اچھی طرح سے پتا ہے، لیکن وہ ایوان وزیر اعلیٰ میں اس وقت موجود تھے جب پرویز الہی اور مؤنس الہی دونوں موجود تھے۔ ناظرین، اسی لیے ان کے حوالے سے اس وقت بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر اس وقت بہت سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ملک احمد خان شہباز شریف کی جو خبر آئی تھی کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کر جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، تو جس کی گاڑی کی ڈگی میں وہ بیٹھ کر گئے تھے، ملک احمد خان کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھی۔ اور نئے آرمی چیف کی اسمبلی کے جو معاملات تھے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تھے ڈسکشن کے لیے، اس وقت بھی اس ملاقات میں یہ موجود تھے۔ انہیں بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ میڈیا کی کچھ حلقوں میں یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ ملک احمد خان جو ہیں یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بہت قریب ہے، اور شہباز شریف اور جنرل باجوہ کے تعلقات میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کو ممکنہ طور پر حمزہ شہباز شریف جا چکے ہیں اور لوگوں کو ان کے اوپر بہت زیادہ اختلاف بھی ہے۔ سلمان شہباز کو کیونکہ ان کی جگہ پر تیار کیا جا سکتا ہے اور جانشینی حمزہ شہباز لینے میں ناکام ہوئے ہیں، ان کو عوام نے قبول ہی نہیں کیا، اور اب ملک احمد خان کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ساری اگر مگر کی ناظرین گیم ہے، بات پاسبلٹیز کی ہے، اور اگر یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے، پنجاب میں بغاوت ہو جاتی ہے، تو عمران خان نے بھی کوئی پلان اس وقت ضرور بنا رکھا ہوگا، اور ملک احمد خان تو بہت اس وقت نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، ذرائع کے مطابق تحریک انصاف اب بھی اپنے ارکان کے استعفوں کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کے مرحلے میں ہے، اور سیکریٹریٹ کے مطابق استعفے قبول یا مسترد کرنے کا اختیار اسپیکر کو حاصل ہے۔ اسپیکر ارکان اسمبلی سے پہلے انفرادی طور پر ملیں گے اور پھر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے گا، جبکہ ناظرین اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے واضح طور پر یہ کہا کہ وہ کسی ایک کے کہنے پر تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے اجتماعی استعفے قبول نہیں کریں گے۔ جب استعفوں پر غور کرنے کا وقت یا موقع آئے گا تو ہر رکن سے انفرادی طور پر دریافت کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، ایزی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔